واغفر لنا ما بدایا واسع الکرم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج کی ہماری یہ نشست شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات اور آپ کی صفات اور خدمات کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ یہ خیال رہتا تھا کہ میں مالی اعتبار سے بھی بہت مستحکم ہوں اور اپنے فنون حرف کے اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی اللہ نے مجھے دوسروں پر فائق رکھا ہے۔ اور رسول کریم علیہ السلام کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے سعد بن نبی وقاص کو بلایا اور آپ نے ارشاد فرمایا، سعد ایک بات یاد رکھنا، انما نصر اللہ، اللہ تعالیٰ جو آپ کی مدد کرتا ہے، آپ نے فرمایا حاذہ الامۃ بضعفائہم، اس امت کے کمزور لوگوں کی وجہ سے کرتا ہے، بدعواتہم، ان کی دعاؤں کی وجہ سے کرتا ہے، اور وصلاتہم، نماز کے بعد جو دعائیں مانگتے ہیں، اخلاصہم، اور ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد فرماتا ہے۔ یہ ایک بنیادی چیز جو رسالت مآب علیہ السلام نے، یہاں سے ایک نقطہ آپ یہ اخذ فرما لیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے یا کسی اور فن کے اعتبار سے، اسکل میں اللہ تعالیٰ آپ کو مستحکم فرما دے تو یہ ضرور بات یاد رکھیے گا کہ اس کے پیچھے بہت سے لوگوں کی دعائیں شامل حال ہوتی ہیں اور بہت سی لوگوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ جو ہیں وہ شامل حال ہوتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، اللہ آپ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب یہاں جو لفظ ضعفاء کا استعمال ہوا، اس پر بہت بڑے محدث ہیں ہمارے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے ہیں ضعفاءکم فہم بمنزلۃ الاقطاب والاوتاد، فرماتے ہیں یہ اغواص، اوتاد اور یہ اقطاب ہوتے ہیں جن کے لیے رسالت امام علیہ السلام نے ضعفاء کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ ان کی دعاؤں سے، ان کی برکات سے اللہ تعالیٰ آپ کو عزتیں بھی عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ اس حدیث پر انہوں نے بحث کی۔ چھوٹی سی بات جو اشارتاً بات کہتا چلا جاتا ہوں، آپ اور میں ایک مستعمل لفظ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دونوں استعمال کرتے ہیں، اور جس پر ہمیں اکثر اس بات کا ہمیں ڈیفینس لائن پہ جانا پڑتا ہے، جی غوث اعظم تو اللہ کی ذات ہے اور آپ غوث اعظم کہتے ہیں۔ اس کا اشکال دور کرتا چلوں کہ اللہ فرماتے ہیں للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے سارے نام ہی خوبصورت ہیں، بس اس کو اس کے ذاتی یا صفاتی نام سے پکارا جائے، اللہ تعالیٰ کو اس کے ذاتی یا صفاتی نام سے پکارا جائے۔ میں ایک دو مثالیں دیکھیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات جواد ہے، اب جواد کو اگر ایلیبریٹ کریں تو اس کے معنی سخی کے بھی آتے ہیں۔ آپ یا جواد ہو تو کہہ سکتے ہیں، یا سخی ہو نہیں کہہ سکتے۔ آپ یا جواد تو کہہ سکتے ہیں، یا سخی ہو نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے عالم کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا، علم رکھنے والا، لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ یا فقیہ ہو یا عاقل ہو نہیں کہہ سکتے آپ، لیکن فقیہ بھی تو علم رکھنے والا ہوتا ہے نا، فقاہت اور ثقاہت رکھنے والا۔ یا فقیہ ہو تسبیح آپ نہیں پڑھ سکتے، یا عالم ہو پڑھ لیں گے، یا رحمان ہو پڑھیں گے، یا جواد ہو پڑھیں گے، یا سخی ہو تسبیح آپ نہیں پڑھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو ہے معاذ اللہ مکر کرنے والا، بہترین مکر کرنے والا ہے۔ اس کی تعویل آپ کریں گے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خفیہ تدبیر کرنے والا، بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ اب اگر آپ اسے دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں کہ واللہ خیر الماکرین، اب اس ماکرین سے آپ یا مکارو یا مکارو یا مکارو تسبیح پڑھ سکتے ہیں؟ تو یا رحمان کی تو پڑھتے ہیں، یا رحیم کی تو پڑھتے ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں بہترین تدبیر کرنے والا ہوں، اور اپنے طور پہ اپنا معنی استعمال کرنے، جی میں بھی تدبیر کا معنی لے رہا ہوں، آپ یہ تسبیح نہیں کر سکتے، یا مکارو کی تسبیح نہیں کر سکتے۔ یخادعون اللہ وهو خادعهم،
اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو اللہ کی شان نہیں کسی کو دھوکہ دیا، اللہ کی شان یہ نہیں کسی کو دھوکہ دیا جائے۔ کیا کبھی نہیں کسی نے تسبیح کی یا مخادیو یا مخادیو یا مخادیو، یا دھوکہ دینے والے یا دھوکہ دینے والے یا دھوکہ دینے، کبھی تسبیح کی کسی؟ کر ہی نہیں سکتے، تو کفر لازم آ جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وہ خادعہم، کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تدبیر فرماتا ہے۔ اللہ ان کے ساتھ تدبیر فرماتا ہے، اللہ انہیں دھوکہ نہیں دیتا، تدبیر فرماتا ہے۔ دھوکہ وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے تئیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ اور مجھے سیدنا عمر فاروق کا وہ خط یاد آتا ہے جو آپ نے عمر بن عاص کو خط لکھا تھا جب مدینہ میں قحط پڑا، تو 3 دفعہ لفظ استعمال فرمایا تھا کہ یا فیا غوثاہ ثم غوثاہ۔ عمر فاروق نے 3 دفعہ عمر بن عاص کی لکھا فیا غوثاہ ثم غوثاہ، اے میرے غوث، اے میرے مدد کرنے والے، آ میرے پاس ہماری مدد کرو۔ اور انہوں نے وہاں سے غلہ اور جناز بھیجی اور مدینہ کا قحط ختم ہو گیا۔ تو اب اگر آپ غوث کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اگلی دیتا ہوں جی۔ رسالت ماولی صاحب کے چچا سید الشہداء جب شہید ہوئے تو حدیث پاک میں ایک جملہ آتا ہے، فرمایا یا حمزہ تو یا اما رسول اللہ علیہ السلام، اے حمزہ، سامنے آپ کی میت تھی، فرمایا جنازہ پڑھاتے، فرمایا یا حمزہ تو یا اما رسول اللہ، اے حمزہ اللہ کے رسول کے چچا، و اسد اللہ و اسد رسول ہی، اے اللہ کے شیر، اللہ کے رسول کے شیر، یا حمزہ تو یا کاشف القربات، اے میرے چچا حمزہ، اے دکھوں کو اور تکلیفوں کو دور کرنے والے۔ یہ حدیث کے اندر لفظ موجود ہیں، اے میرے چچا۔ لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا تو ایمان یہی ہے کہ تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ دور کرنے والا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب اللہ کے رسول کا یہ فرمانا کہ اے میرے چچا، اور اے میرے وہ چچا جنہوں نے دکھوں کو بھی دور کیا اور تکالیف کو بھی دور کیا، تو گویا اس میں اگر یا غوث کہہ بھی دیا جائے تو فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کے مقام پر فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ فرماتے ہیں اللہ یہ تمہارا رب ہے جو تمہیں موت دیتا ہے، اور آپ کا بھی یہی ایمان ہے اللہ موت دیتا ہے۔ اگلے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کل یتوفاکم ملک الموت، اللہ فرماتے ہیں تمہیں موت ملک الموت دیتا ہے، اسرائیل ایسا موت دیتے ہیں الذی وکل بکم، جو ہم نے اس آپ پر مقرر کر رکھا ہے۔ اب وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ میں موت دیتا ہوں، یا فرماتے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسرائیل موت دیتے ہیں؟ تو اگر آپ حقیقت اور مجاز کا فرق سامنے نہیں رکھیں گے تو بات آگے بڑھتی چلی جائے گی، مشکل ہو جائے گا۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دے دیتا ہوں۔ آگے جب مریم علیہ السلام کے پاس جبریل حاضر خدمت ہوئے تو عرض کیا اللہ آہب اللہ کے غلام زکیہ، کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میں آپ کو ایک زکی بیٹا عطا فرما دوں۔ تو بیٹا جبریل دیتے ہیں؟ نہیں دیتے، وہ تو اللہ دیتا ہے نا۔ اب آپ کو یہاں حقیقت اور مجاز کا فرق جو ہے اس کو سامنے رکھنا پڑے گا، اور یہاں جب آپ غوث اعظم کہتے ہیں تب بھی آپ کو حقیقت اور مجاز کا فرق جو ہے وہ پیش نظر رکھنا پڑتا ہے۔ جی میں چلتا ہوں بات کو آگے لے کے۔ مجھے بڑی محبت ہے شیخ اقدس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور آپ کو بھی بڑی محبت ہے۔ آج ہم نے اس محفل کا انعقاد کیا اور مجھے ابھی فوراً مغرب کی نماز پر وہاں پہنچنے ویلنشیا ٹاؤن، وہاں بھی بڑا اہتمام ہے۔ کیا کبھی میں نے اور آپ نے سوچا کہ ہماری یہ محافل و مجالس جو ہے ان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ہماری ان محافل کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ آئیے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا منہج تربیت دیکھتے ہیں کہ آپ تربیت کا منہج کیا ہے۔ بات تو وہی جو آپ نے برسا برس سے بچپن سے سنتے چلے آئے کہ 80 دینار تھے اور والدہ نے 40 دینار دے دیے، اور وہ آپ کی جو ہے وہ بغلی صدر کے اندر جو ہے جیب بنا کے وہاں سی ڈالے تھے۔ اور راستے میں جب ڈاکوؤں کا قافلہ آیا تو بڑا مشہور واقعہ، میں تو اس واقعے کی طرف نہیں جا رہا، اشارہ کر کے آگے گزر جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ مذاق کر رہے ہیں، اور ظاہری حالت بھی ایسی نہیں تھی، تلاشی لی وہ نظر بھی نہیں آئے۔ اور بعد ازاں جناب وہ اپنے سردار کے پاس لے گئے، اور سردار نے پوچھا کیا کہتے ہیں، کیوں رگ ظرافت پھڑک رہی ہے؟ ڈاکوؤں کا دیکھ کے خوف نہیں آتا؟ ڈاکو کو دیکھ کے یا موت کا خوف نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے سچ کہا ہے۔ تو جب تلاشی دی کا اس کو یہاں سے کھولے میری جیب کو دیکھیں، جب جیب دکھائی تو 40 دینار تھے۔ سردار نے کہا کہ بغیر سوچے سمجھے آپ نے ہمیں راز بتا دیا۔ انہوں نے کہا مجھے اتنی بات کا پتہ ہے کہ میری والدہ نے فرمایا تھا کہ بیٹا جھوٹ کبھی نہ بولنا، میری والدہ نے بتایا تھا جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ انہوں نے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے تلاشی دو، میں نے کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ پروفیسر صاحب میں یہاں ایک سوال کرتا ہوں، میں ظاہر خود بھی تدریس سے وابستہ ہوں، میری عمر کا ایک طویل حصہ گزر گیا، پڑھتے پڑھاتے گزر گیا۔ محبت کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟
मोहब्बत तकाजा करती, इताअत और इत्तिबा का तकाजा करती है। ऐसा कभी नहीं होता कि मोहब्बत ज़बानी दावों पर कायम रहे। एक बुनियादी चीज़ जो यहाँ सामने आ रही है कि इस्लाम का पहला तारुफ जो था वो सदाकत थी। इस्लाम की पहली खिश्त अव्वल सदाकत थी, और मेरे गौस का भी पहला तारुफ और पहला जो था मार्का वो भी सदाकत था। इसमें कोई, देखें, रसूल करीम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पहाड़ी पे खड़े होके, क्या लोग अगर तुम्हें मैं ये कहूं कि भाई इस पहाड़ी की अकब से लश्कर आ रहा है तो तुम क्या कहोगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम मानेंगे, लश्कर आ रहा है। कहा क्यों मानोगा? क्योंकि आप सादिक हैं, आप अमीन भी हैं, सादिक भी हैं। तो गोया इस्लाम का पहला तारुफ जो है वो सदाकत है, पहला तारुफ जो है वो सदाकत है। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पहली खेप जो आपके हाथों पर से तौबा की डाकू ने, वो भी सदाकत का तारुफ था, पहला तारुफ सदाकत का था। मैं कहता हूँ कि मुझे गौस आजम से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन मैं सच नहीं बोलता। ये क्या बात है? देखे ना, बात तो तालीमात की है ना, बात तो तालीमात की। अभी ये जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं, और जाके प्रोग्राम को देखें। और मुझे भी टेलीविजन चैनल से दो तीन जगह से पैगाम आया कि जी वो, मैंने कहा जी मैंने करामात बयान नहीं करनी, मैं जो कुछ कहूँगा या तो बर्दाश्त कीजिएगा और या फिर मुझे जो है वो ना बुलाइएगा। अभी मैंने एक मैसेज किया कोई 20-25 मिनट पहले, मैंने माजरत कर ली कि मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ सकता, मुझे मेरी माजरत कबूल फरमाइए। जो कुछ लोग सुनना चाहते हैं वो हम नहीं सुनाना चाहते, जो हम सुनाना चाहते हैं वो लोग नहीं सुनना चाहते। हम अपने गौस की सीरत सुनाना चाहते हैं, उनका मकाम और मर्तबा सुनाना चाहते हैं। आप तो तसव्वुर नहीं कर सकते प्रोफेसर साहब, आप तसव्वुर नहीं कर सकते इल्म के किस मकाम पर फाइज थे, इल्म के किस दर्जे पर वो फाइज थे। आपकी सोच भी वहां नहीं जा सकती। बात अगर झूठ की चली तो मैं झूठ के हवाले से भी कुछ बातें जो है वो आपके सामने अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। आप रोज पढ़ते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इससे जब आप ये कहते हैं कि ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, यही आप कहना चाहते हैं, यही ज़हन में तसव्वुर आता है। आज के बाद आप ये तसव्वुर नहीं करेंगे। जब आपने पढ़ना है नमाज में इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो इस ज़हन में तसव्वुर क्या आएगा? ए अल्लाह हमें अपने नबी के रास्ते पर चला, मोहम्मद रसूलुल्लाह के रास्ते पर हमें चला। जब आप ये कहते, सीधा रास्ता कौन सा है? सीधा रास्ता रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम का। जब आपने पढ़ना है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो फौरन माइंड में जो चीज स्ट्राइक करेगी वो ये होगी कि हम क्या कह रहे हैं, या अल्लाह हमें अपने नबी का रास्ता दिखा, हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता दिखा दे। ये ज़हन में आना चाहिए कि हमें रास्ता वो दिखाते, वो रास्ता आप देखते हैं। और हमेशा उनकी शरीयत पर साबित कदम रख। आहिस्ता आहिस्ता जब पढ़ेंगे ना सूरह फातिहा, और जब आएंगे इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना, जब इस पर पहुंचेंगे तो आपने तसव्वुर लाना है कि हम अल्लाह से रास्ता मांग रहे हैं, अपने नबी का रास्ता मांग रहे हैं। और बात ये तरीक़त व मार्फत, तरीक़त व मार्फत जो है ये एक जुज़ है, ये पूरी शरीयत नहीं है। ये तरीक़त व मार्फत जुज़ है, पूरी शरीयत नहीं है। अगर आप, मैं इसको बल्कि यूं कह लीजिए, ये राह तो है पर मंजिल नहीं है। तरीक़त तो मार्फत रास्ता तो है, मंजिल नहीं। इसको अगर मैं और आसान करूंगा, और वो आसान ये हो जाएगा कि शरीयत आपका दूध है और तरीक़त आपका मक्खन है। क्या मक्खन दूध के बगैर आता है? नहीं आता। गौस आजम रहमतुल्लाह ताला ने 33 साल बैठ के फतवा लिखे, 33 साल, 33 साल उम्र का, 90 साल तक आप पढ़ाते रहे, उम्र का तवील हिस्सा आपने पढ़ते पढ़ाते गुजारा है। और मैं कहता हूँ शरीयत आंख है और तरीक़त बसारत है। अगर शरीयत नहीं है तो तरीक़त भी नहीं है। आंख नहीं तो बसारत नहीं, शरीयत नहीं तो तरीक़त नहीं है। मैं कहता हूँ शरीयत जो है वो ग़िज़ा है और तरीक़त क़ुव्वत है। बगैर ग़िज़ा के क़ुव्वत नहीं आती। तवानाई के लिए क़ुव्वत चाहिए, तवानाई के लिए ग़िज़ा चाहिए, और ग़िज़ा जो है वो शरीयत है, और तरीक़त जो है वो क़ुव्वत है। और इसी तरह चलती जाती बातें आगे निकलती चली जाती हैं। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरे बाद वो लोग आएंगे जो मेरे दीन को आगे लेके चलेंगे। यहाँ मैं आपकी करामात की तरफ चलते बात इतनी अर्ज करूंगा कि करामात जो है ये ज्यादा मंजिल तो है, राह तो है, लेकिन मंजिल नहीं है। ये बुनियादी चीज जो है, नबी की पहचान मोजज़ा है, वली की पहचान करामत है। पहचान की हद तक तो ये बात ठीक है, लेकिन असल देखना ये है कि अजीमत की जिन राहों पर चल के, इस्तकामत की जिन राहों पे चल के वली साहिब करामत होता है, असल में वो राहें काबिल तकरीर होती है। ऐसा नहीं है? फिर देखिए, दोबारा सुनिएगा, अजीमत और इस्तकामत
کہ جن راہوں پر چلنے کے بعد ولی صاحب کرامت ہو جاتا ہے، وہ راہیں قابل تقلید ہوتی ہے، وہ رول ماڈل ہوتی ہیں راہیں. کرامت رول ماڈل نہیں ہوتی. کرامت کبھی بھی رول ماڈل نہیں ہوتی. کرامت رول ماڈل نہیں، بلکہ ولی کا وہ طریقہ، وہ راہ عظیمت، وہ استقامت جو انہوں نے زندگی کے اندر اختیار کی، اصل میں وہ رول ماڈل ہے. اور اسی کی طرف ہم جانا نہیں چاہتے، اسی کی طرف ہم جانا نہیں چاہتے. اور وہ بڑی کتنی بنیادی چیز ہے جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. جی میں بات کو لے کے آگے چلتا ہوں. جی کوئی تھوڑی سی بات جھوٹ پہ کر لی جائے، کوئی دو چار حدیث اگر، کیونکہ میں نے بات صداقت کی ہے نا، کہ میرے غوث کا پہلا تعارف بھی صداقت تھا، پہلا تعارف بھی صداقت تھا. رسالت امام علیہ السلام اپنے مقام پر کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے زاروں کو رونا شروع کر دیا. فرمایا ایاکم والکذب، فرمایا صحابہ جھوٹ سے بچنا، جھوٹ سے بچنا. فإنہ مال فجور وما فی النار، جھوٹ جو ہے وہ فسق و فجور میں سے ہے اور اس کو بولنے والا جہنم میں چلا جاتا ہے. اگلی میں جو لوں گا روایت لوں گا. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ یہ فرما دیجئے کہ قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المومن جبانا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نعم، ہاں بزدل ہو سکتا ہے. فقیلا ایکون المومن بخیلا، کیا مومن بخیل کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا نعم. پوچھا گیا فقیلا لہو یکون المومن کذابا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا لا. لا. اس سے بھی زیادہ بات آگے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی، اور اس کے بعد پھر اپنی طرف بات لے کے چلتا ہوں جی. آگے رسالت امام علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، ابو داؤد شریف سے، فقلت یا رسول اللہ هل یزنی المومن، کیا مومن زنا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا قد یکون ذالک، ہاں کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے مومن، زنا کر سکتا ہے. پھر آپ سے دیکھا کالا یا نبی اللہ هل یکذب المومن، کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا لا. لا. مومن زنا کا بھی ارتکاب کر سکتا ہے، بخل کا بھی کر سکتا ہے، بزدلی کا بھی کر سکتا ہے. فرمایا میرا امتی اور میرا جو امت کا مومن بندہ ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. کبھی موقع ملا تو بہت سی حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جھوٹ کتنی بڑی لعنت ہے. اور میرے شیخ کا پہلا تعارف جو تھا وہ بھی صداقت اور سچائی تھی، جس پر آج ہم عمل نہیں کرتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا دیکھا، بلکہ میں پتہ نہیں مجھے چیزوں، میں کرامات کو نگیٹ نہیں کر رہا، میں کرامات کو بالکل نگیٹ نہیں کرتا. میں نے بھی بتایا کہ ولی کی پہچان کرامت ہے، لیکن جب آپ، کبھی ہم نے سوچا کہ لوگ ہم سے دور کیوں ہو رہے ہیں؟ جب آپ ایسی سپر نیچرل بات کریں گے، ایسی مافوق الفطرت بات کریں گے جو بیونڈ دا وزڈم جا رہی ہے، تو لوگوں کو آپ کو لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کو فیس کرنا پڑے گا. آپ ان کو فیس نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے کہ آپ سے پوچھا گیا یہ، آپ یہ فرما دیجئے کہ پہچان کیا ہے جی، اپنا مرشد کی پہچان کیا ہے؟ میں دیکھتا ہوں، میں تو اس پر کرٹیسائز نہیں کرتا، لیکن آپ کے سامنے چیز رکھ دیتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا جی سب سے بڑی پہچان تو یہ ہے مرشد کی، جس کو آپ نے اپنا پیر اور مرشد منتخب کرنا، اس کے اندر دو صفات میرے نبی کی ہونی چاہیے، دو صفات میرے نبی کی ہونی چاہیے. آپ نے پوچھا کہ کون سی صفات؟ فرمایا رفیق بھی ہو اور شفیق بھی ہو. مرشد آپ نے پکڑنا ہے، شیخ آپ نے پکڑنا ہے. فرمایا دیکھیں پہلی بنیادی جو زینہ ہے وہ تو علم ہے، علم کے بغیر تو دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، علم کے بغیر تو کوئی دوسرا راستہ نہیں. فرمایا دو صفات ہونی چاہیے میرے نبی کی. فرمایا دو صفات صدیق اکبر کی بھی ہونی چاہیے آپ کے شیخ کے اندر. پوچھا گیا کون؟ فرمایا میرے شیخ نے. فرمایا شیخ اکبر سے صادق اور مصدوق ہو، سچ بولنے والا بھی ہو اور سچوں کی تصدیق کرنے والا بھی ہو. یہ دو صفات صدیق اکبر کی ہونی چاہیے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ دو صفات جو ہیں ان کے اندر عمر فاروق کی بھی ہونی چاہیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. سید عمر فاروق کی آخری سانس تھے، شہادت کی طرف بڑھ رہے تھے، قدم بڑھا رہے تھے، اور آپ کے سامنے صحابی داخل ہوئے آپ کے ساتھی، تو ان کا شلوار جو تھی وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہی تھی. اشارہ کرتے ہیں اس کو اوپر کرو، اس کو اوپر کرو، اشارہ کر رہے ہیں. شریعت کی اتنی پابندی، شریعت کی اتنی پابندی تھی. اور آپ نے فرمایا کہ دو خوبیاں عثمان غنی کی بھی ہونی چاہیے، شیخ کے اندر دو خوبیاں عثمان غنی کی بھی ہونی چاہیے. آپ فرماتے ہیں عبادت بھی عثمان جیسی ہو اور سخاوت بھی عثمان جیسی ہو، یہ دو خوبیاں ہونی چاہیے. پھر فرماتے ہیں دو خوبیاں شیر خدا کی بھی ہونی چاہیے. فرماتے ہیں کہ علم بھی علی المرتضیٰ جیسا ہو
اور بہادری بھی علی مرتضیٰ شیر خدا جیسی ہو۔ فرمایا جب تمہیں اپنے مرشد کے اندر یہ 10 اوصاف نظر آ جائیں تو اس کو اپنا شیخ کامل مان لو، وگرنہ اس کو اپنا شیخ نہ مانو، اس کو اپنا شیخ نہ مانو۔ یہ آپ نے بڑا واضح پیغام دیا۔ اور اگلی بات جو وہ فرماتے ہیں، آپ اگلی بات یہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی مرید جو ہے وہ کیسا؟ اچھا ایک بات کا صرف جواب دے دیجئے، یہ جو آپ نے 10 صفات گنوائی ہیں شیخ کے اندر، اپنے مرشد کے اندر، کیا یہ آپ کے اندر موجود نہیں تھی؟ موجود تھی تو آپ نے ان کا ذکر فرمایا۔ آپ کس ولایت کے درجے پر فائز تھے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ درجہ بھی کمال کا تھا کہ، اور فرماتے ہیں میں جنگلوں میں جب باہر نکلا مراقبے کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ اچانک سر پر میرے بادل آیا، پانی کا ان دنوں قحط تھا، اور فرماتے ہیں کہ اچانک جب میں نے دیکھا تو مجھے آواز آئی بادل، یا عبد القادر انا ربک بقد احللت لک المحرمات، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں اور میں نے ساری حرام چیزیں آپ پر حلال کر دی۔ آپ کی عبادت، ریاضت اور آپ کے تقوی اور زہد علم کو دیکھ کے میں نے ساری حرام چیزیں آپ پر حلال کر دی ہیں۔ آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان سے، شیطان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور پھر شیطان باز تو نہیں آتا، اسے پھر کہا کہ آپ کو آپ کے نجوت منی بعلمک و فقہک، کہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے علم نے اور فقہ نے نجات دے دی ہے۔ آپ عالم تھے تو آپ بچ نکلے، وگرنہ شاید تو میں نے بڑے بڑوں کو گمراہ کر دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ظالم پھر دھوکہ دے رہا ہے، نہ تو مجھے میرے علم نے نجات دی ہے، نہ مجھے میرے فقہ نے نجات دی ہے، مجھے نجات میرے رب نے عطا فرمائی ہے، مجھے نجات میرے رب نے عطا فرمائی ہے۔ اس شیطان نے پوچھا اچھا یہ تو بتا دیں کہ آپ کو یہ میرا پیغام آپ نے کیسے جانا کہ میں شیطان ہوں؟ فرمایا فعلمت ان اللہ لا یامر بالفحشاء، فرمایا میرا رب تو برائی کا حکم دیتا ہی نہیں ہے، میں کیسے مان جاؤں کہ جی چیزیں میرے رب نے میرے نبی پر حرام کر دی ہیں وہ مجھ پر کیسے جو ہے وہ حلال ہو سکتی ہیں؟ تو مجھے فوراً پتہ چل گیا کہ یہ جو کوئی تو کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے۔ اور کیا آپ کے علم میں ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج میں میکسیمم لوگ کون تھے؟ شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے کے مور دین 50% آپ کے طلباء تھے مدرسے کے، جنہوں نے جہاد میں حصہ لیا اور بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ آپ کے اپنے 2 صاحبزادے صلیبی جنگوں میں شہید ہوئے، بلکہ حرکت الجہاد کے نام سے آپ کی باقاعدہ تنظیم کام کر رہی تھی، اس تنظیم میں جو ہے فنون حرب سکھائے جاتے تھے اور آلات حرب کا استعمال سکھایا جاتا تھا۔ اس طرح کا مطلب آپ نے کام کیا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ مرید کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں جی بات یہ ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ شیخ کا اور مرید کا باہمی تعلق اور ربط کیسا ہونا چاہیے؟ اب یہ اتنی مشکل بات ہے کہ میرا خیال ہے اس کو ڈائجسٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مرید کو اپنے نفس کے لیے قبول نہ کرے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے قبول کرے۔ مجھے تو یہاں 10 لوگ ملے کہتے میرے مرید ہو جائیے، میرے مرید ہو جائیے۔ شیخ کامل کبھی نہیں کہتا میرے مرید ہو جائیے، کبھی بھی نہیں کہتا۔ آپ اگلی بات فرماتے ہیں مرید کے ساتھ شفیق والدین جیسا برتاؤ ہونا چاہیے۔ سب سے جو مشکل بات شیخ اقدس نے فرمائی، فرماتے ہیں کہ مرید کے مال میں شیخ کو پیر کو تصرف نہیں کرنا چاہیے۔ کیا نہیں کرنا چاہیے؟ تصرف نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سخت بات ہے، اس کو یہی چھوڑ دیتے آگے چلتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر تو بات بنتی نہیں ہے نا جی۔ اور کہتے ہیں کہ شیخ کا سینہ بھیدوں کا گنجینہ ہونا چاہیے، مرید جو کچھ کہے اس کو دل میں سنبھالے، اس کا ذکر کسی کے ساتھ نہ کرے، اور اپنے آپ کو مرید کے سامنے بھی جاہل ہی سمجھے۔ کیا سمجھے؟ جاہل سمجھے، اپنے آپ کو عالم نہ گردانے۔ اور جب غصے سے مغلوب ہونا شروع ہو جائے تو مسند ارشاد چھوڑ دے۔ جب غصے سے مغلوب ہونا شروع ہو جائے، باتیں بڑی مشکل ہیں، پتہ نہیں سمجھ آتی کہ نہیں آتی۔ اور فرمایا کہ شیخ کا یہ کام ہے کہ کبھی خدا کی قسم نہ کھائے، کبھی خدا کی قسم نہ کھائے، اور کبھی ہنسی مذاق نہ کرے، اور کبھی کسی کو برا نہ کہے۔ یہ اس کی بنیادی جو صفات ہیں یہ اس کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں یہ موجود ہوں گی تو شیخ ہوگا، وہ شیخ کہلانے کا حقدار ہوگا، وگرنہ حقدار نہیں ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں اچھا آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ میں تھوڑی سی تعلیمات کے حوالے سے بات کر کے آگے چلتا ہوں جی۔ بات کو فتح الغیب میں آپ لکھتے ہیں جی، آپ حوصلے کی بات کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی بات کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انہا نشکوا، کبھی اللہ کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں کبھی شکوہ نہیں کرنا۔ فرماتے ہیں لا تشکون الی احد ما نزل بک، آپ پر کوئی بھی مصیبت ٹوٹ جائے آپ نے رب کا شکوہ نہیں کرنا، آپ نے رب کا
शिकवा नहीं करना। काइन्ना मन कानत सदीकन अवदुआ, ना किसी दोस्त से बात करनी है ना किसी दुश्मन से बात करनी है। आप पर आजमाइशें आती रहती हैं, तकालीफ भी आप पर आती रहती हैं, लेकिन शेख अक़दस फरमाते हैं आपने उन तकलीफों का जिक्र किसी के साथ नहीं करना, जिक्र किसी के साथ नहीं करना। आप फरमाते हैं वला ततहिम मिन्ना रब्बा, कभी अल्लाह ताला पर बहुतान ना बांधो, अल्लाह पर कभी ना बांधो, बहुतान ना बांधो। बहुतान ऐसे बांधा जाता है अल्लाह मेरे बारे में कोई फैसला कर देता है और मैं कहता हूँ ये फैसला गलत हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो ये बहुतान तो है ना, इसका मतलब है रब को फैसला करना नहीं आया, रब ने सही फैसला नहीं फरमाया। ये बात जहन में रखिएगा, अल्लाह आपके बारे में जो फैसला फरमा दे, रिस्क के हवाले से, माल के हवाले से, औलाद के हवाले से, जान के हवाले से, उस फैसले को खुश दिली से कबूल करें। ये न कहें कि ये फैसला दुरुस्त नहीं हुआ, गोया आपने बराह रास्त अल्लाह पर बहुतान बांधा कि रब जो है वो सही फैसले नहीं फरमाता। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला सारी मखलूक को उठा के जहन्नम में फेंक दे, वो फिर भी रहमान और रहीम है, फिर भी रहमान और रहीम है। ऐसा नहीं हो सकता, वो उसकी मखलूक है चाहे जो बर्ताव करे। तो आप फरमाते हैं कि बल्कि हमेशा रब की तारीफ और तौसीफ करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप अल्लाह की कितनी नेमतों को इस्तेमाल फरमा रहे हैं। और ये बात बड़ी बुनियादी है, वइन तउद्दू नेमत अल्लाह फला तुहसूहा, अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें मैंने इतनी नेमतें अता कर दी हैं तुम उसका शुमार नहीं कर सकते। शेख फरमाते हैं कि अगर किसी एक जगह कमी आ गई तो बाकी नेमतों को शुमार करो ना। शेख ने बात बहुत अच्छी फरमाई। शेख कहते हैं कि कोई शख्स उनके पास हाजिर हुआ और उसने अपने माली तौर पर गैर मुस्तहकम होने का शिकवा किया कि मैं जो गुर्बत है ये मुफलिसी है। तो आपने फरमाया अच्छा मेरी बात सुन, अगर तू कहता है तो मैं कितने में तेरा गुजारा हो जाएगा? तो कहा जी 500 दिनार में हो जाएगा। तो आपने फरमाया अच्छा 500 दिनार ले ले, लेकिन शर्त ये है कि अपनी आंखें मुझे दे दे, अपने हाथ मुझे दे दे, अपने कान दे दे, उसने कहा पाँव दे दे। ये कैसे मुमकिन है? फरमाया अल्लाह की करोड़ों नेमतें अपने बदन के अंदर लेके फिरता है, उस पर शुक्र अदा नहीं करता, और एक कहीं कमी बेशी हो गई तो उसका शिकवा करना शुरू कर दिया। फरमाया कभी भी अल्लाह की बारगाह में जो है कभी शिकवा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा उसका शुक्रगुजार रहना चाहिए। अच्छा, अल्लाह वालों का मिजाज बड़ा अजीब होता है। वो मदरसा कादरिया जब बन रहा था, मदरसा कादरिया, और उस मदरसे की तामीर में खातून हाजिर हुई, कहने लगे जी मैंने आपसे कर्ज करना है, ये मेरे शौहर हैं और 20 दिनार मेरा हक मेहर है। मैंने से कहा कि मैं 10 दिनार तुम्हें माफ कर दूंगी, आप ऐसा करो 10 दिनार की मजदूरी इस मदरसे के अंदर कर दो, 10 मैं वैसे तुम्हें माफ कर दूंगी कि तुमने मदरसे की खिदमत की है। शेख ने गौर से देखा, मुस्कुराए, फरमाया अच्छा छोड़ जाओ इसको। आप देखें ना जज्बे, देखो कैसे हैं, दीन का जज्बा कैसे है। फरमाया अच्छा छोड़ जाओ इसको। कहती है 10 दिनार माफ कर दूंगी, 10 दिनार की मजदूरी कर लो, उस 10 के बदले जो मजदूरी करोगे, ये मदरसा तामीर हो रहा है, मैं 10 तुम्हें माफ कर देती हूँ, अपना हक मेहर माफ कर देती हूँ। शेख ने फरमाया एक दिन मजदूरी करे उसको शुमार करना, अगले दिन इसको जो है उसकी उजरत अदा कर देना। उसकी वजह यह है इसे घर की रोटी भी तो चलानी है ना, इसे घर का अपने घर का खर्चा भी तो चलाना है। देखिए कैसे सॉफ्ट हार्टेड लोग थे, कैसे दिल जीते थे। 5 दिन के बाद फरमाया अच्छा 10 दिनार की मजदूरी होगी, अब तुम जाओ, अब तुम जाओ अपना काम करो। 5 दिन उन्होंने उजरत पे काम किया और 10 दिनार भी माफ करवा लिए, और 5 वो भी लेते रहे, घर का खर्चा भी चलाते रहे। अल्लाह वालों का मिजाज जो और उनकी तबा जो ऐसी होती है जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते। मैं तकवा के हवाले से बात करूंगा जी। तकवा, शेख फरमाते हैं कि मेरा मुरीद जो है उसका मुत्तकी होना जरूरी है जी। मैं बहुत सी बातें मैं सुनता हूँ जी, वो आधी बात करते हैं, आधी बात प्रोफेसर साहब खा जाते हैं, कहते हैं जी, कारी साहब कहते हैं जी मेरा मुरीद कभी जहन्नम में नहीं जाएगा। कहते हैं ना, सुना नहीं आपने? कौल है, कौल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपने अपने मुरीद के लिए कोई कंडीशन भी इम्पोज की है कि मेरा मुरीद कौन है। तो मेरा मुरीद मुत्तकी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मुत्तकी और परहेजगार होना चाहिए। मैं अभी कल ही मुझे ऐसी ऐसी करामात उन्होंने सुनाई, मैं मना कर देता हूँ, अपने शागिर्दों को रोकता हूँ कि बेटा शेख की जिंदगी जो है उस पर रोशनी डालो, उस पर रोशनी डालो। असर हाजिर में उनकी तालीमात को उजागर करना बड़ा जरूरी है। आप फरमाते हैं मेरे मुरीद की पहचान ये है कि उसके अंदर 10 खूबियां होंगी। उसके अंदर कौन सी खूबियां होंगी? 10 खूबियां होंगी। आप फरमाते हैं कि मेरा मुरीद जो है कभी जुबान से गीबत नहीं करेगा, कभी जुबान से किसी की गीबत नहीं करेगा। साथ फरमाते हैं कि चूंकि मेरा रब फरमाता है वला यगतब बादुकुम बादा, कि तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे। मेरे मुरीद का पहला वस्फ ये है कि वो गीबत नहीं करता, पहला वस्फ ये है वो गीबत नहीं कर। फरमाया दूसरी मेरे मुरीद की खूबी ये होती है वो बदगुमानी नहीं करता किसी पर। किसी पर क्या नहीं करता?
بدگمانی نہیں کرتا، اور اللہ فرماتے ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض ظن اسم، کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، یہ دوسری خوبی آ گئی۔ اچھا، میں اکثر سنتا ہوں، اب رات بھی میں ایک پروگرام پہ تھا، بولنے سے باز نہیں آتا، پھر بول پڑتا ہوں۔ رات بہت بڑی ایک جگہ محفل تھی مانگا منڈی کے اندر، اور وہاں وہ نعت پڑھی، اور اس نعت میں انہوں نے شعر پڑھا، قاری صاحب وہ شعر یہ پڑھ رہے تھے کہ نکیریں جب میرے پاس آئے نا قبر کے اندر، تو میں نے انہیں بتایا کہ میں تو آقا کا غلام ہوں، اور نکیرین نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، ہاتھ لگائے ایک سوال کیے بغیر چلے گئے۔ تو میں نے کہا یار مجھے تو 40 سال پڑھاتے ہو گئے ہیں، میں نے حدیث پڑھاتے، میں نے تو کوئی ایسی حدیث نہیں دیکھی۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ جہنم کے اندر ایک وادی ایسی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، جس سے جہنم بھی سب سے نچلے طبقے پہ ایک وادی ہے، سب سے نیچے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ اس وادی میں کون جائیں گے؟ فرمایا علماء جائیں گے، اور قرا جائیں، قاری اور علماء جائیں گے اس وادی کے اندر۔ پوچھا یا رسول اللہ علماء؟ آپ فرمایا ہاں ہاں، جو حق بات کو چھپائیں گے، حق بات نہیں کہیں گے۔ اس واد جہنم کی جو بدترین وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، وہ رب نے علماء کے لیے اور قرا قاریوں کے لیے جو ریاکاری کریں گے اور دین کے نام پہ دنیا کمائیں گے، وہ اس وادی کے اندر جائیں گے۔ اور میں نے کہا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ ان کو جب اس وادی میں پھینکا جائے گا، پہلے ان کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔ پہلے کیا دی جائے گی؟ آگ کی لگام دی جائے گی، اس کے بعد اس وادی میں پھینکا جائے گا۔ میں نے کہا میں چپ نہیں رہ سکتا، میں یہاں خاموش نہیں رہ سکتا۔ سیدنا عمر فاروق نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ قبر میں مجھ سے سوال۔ فرمایا ہاں ہاں سوال تو ہوں گے۔ یا رسول اللہ کون سے سوال ہوں گے؟ فرمایا من رب ہوگا، ما دین ہوگا، تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، اور تیسرا سوال میری ذات کے بارے میں ہوگا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم ان کو جواب دے سکیں گے نکیرین کو؟ ہمیں ہاں ہاں اللہ آپ کو قوت گویائی عطا فرمائے گا، آپ انہیں جواب دے سکو گے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ بس پھر آپ خاموش ہو جائیے، میں جانوں اور فرشتے جانے، ہم خود ہی ان کو جواب دے لیں گے کہ میرا رب کون ہے، میرا رسول کون ہے، میرا نبی کون ہے، ہم خود ہی جواب دے دیں گے۔ تو میں نے کہا کہ عمر فاروق سے تو سوالات جو ہے وہ نہیں اٹھائے گئے، ساکت کیے گئے، اور مجھ سے ساکت کیے جا رہے ہیں، نکیرن ہاتھ لگائے بغیر چلے جائیں گے مجھے۔ میں نے کہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا لوگوں کو گمراہی کی کڑوں میں مت دھکیلو، یہ کہیے کہ جب رخ مصطفیٰ سامنے آئے گا، پوچھا جائے گا کہ ما کنت تقول فی یقی حاضر رجل، اس ذات کے بارے میں بتا، ترا ایمان اور عقیدہ کیا تھا، حاضر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو زبان پکار اٹھے کہ یہ میرے نبی ہیں، اور انہی کے انتظار میں تو میں تھا کہ میں مر کے میں نے موت کو قبول کیا اور قبر کے اندر اترا کہ اپنے نبی کی زیارت کروں گا۔ یہ مت کہو کہ نکیرین پوچھے بغیر چل جائیں، نکیرین نے سوال باہر طور کرنا ہے، یہ چیزوں کو دیکھنا ہے جی۔ اور بہت سی ایسی کرامات بیان کی جاتی ہیں جو گمراہی کی طرف جاتی ہیں اور جو انسان کے ایمان اور عقائد کو خراب کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں 3-4 منٹ اور بات کرتا ہوں۔ فرمایا میرے مرید کی اگلی پہچان یہ ہے وہ استہزاء نہیں کرتا، کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، کسی کا۔ آپ کو محبت ہے اپنے شیخ سے، غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے؟ فرمائیے جی علامہ صاحب ہے، فرمائیے نا جی ہے۔ اگر ہے تو پھر ان کی باتیں بھی تو سنیے نا۔ وہ کہتے ہیں جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو میرا مرید ہے، مجھے اپنا شیخ سمجھتا ہے، وہ کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، کسی کا مذاق نہیں اڑاتا۔ اور فرمایا وہ حرام چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بھی بند رکھتا ہے، حرام چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بھی بند رکھتا ہے، اور وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ سچ بولتا ہے، اور اپنے نفس کو غرور سے بچاتا ہے، اپنے نفس کو غرور سے بچاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتا میرا مرید، کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتا۔ اور فرمایا کہ اگلی بات یہ ہے کسی کی چغل خوری نہیں کرتا، کسی کی خلاف بات نہیں کرتا، اپنی ذات کے لیے تکبر کو انتہائی ناپسند کرتا ہے، 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرتا ہے، اور وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے۔ فرمائیے 10ویں خوبی ہے، اگر یہ خوبیاں موجود ہوں گی تو وہ میرا مرید کہلائے گا، اگر ان خوبیوں کو وہ اپناتا نہیں ہے تو میرا مرید وہ نہیں کہلائے گا۔ آپ فرماتے تھے جب آپ کا آخری وقت آیا، اچھا یہ اللہ والوں کا جو اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے وہ بڑا مختلف ہوتا ہے جی، اللہ والوں کی اصلاح کا طریقہ بڑا مختلف ہوتا ہے۔ آپ ہفتے میں ایک بار، آپ کا معمول تھا اپنے شاگردوں کو لے کے قبرستان تشریف لے جاتے، ہفتے میں ایک بار شاگردوں کو لے کے قبرستان تشریف لے جاتے، اور قبر پر کھڑے ہو کے آپ میت سے خطاب فرماتے تھے۔ اور وہ خطاب سنیے گا، خطاب کیا فرماتے تھے؟
یہ دل دہلا دینے والا خطبہ بڑا مختصر چھوٹا سا. آپ اسے پوچھتے قبر کے سرحانے کھڑے ہو کے خاطب الموتا، اسے کہ این الاولاد، تیری اولاد کہاں ہے؟ این الدورو، تیرے گھر کہاں ہے، تیرے مکان کدھر ہے، جو بڑے بڑے گھر بنائے تھے علی شان، تیرے وہ گھر کدھر ہے؟ این الاموال، تیرا وہ مال اور بینک بیلنس اور تیرے پرائز بانڈ اور تیری انویسٹمنٹ ساری کدھر ہے؟ یہ کھڑے ہو کے قبر پر سوال کرتے. پھر پوچھتے این الشباب، تیری وہ جوانی کہاں گئی جس پر تجھے بڑا ناز تھا، بتا تیری جوانی کدھر ہے؟ این القوت، وہ تیری طاقت اور قوت کہاں گئی جس پر تجھے بہت ناز تھا، تیری قوت کہاں گئی؟ این الامر، اور تیرا وہ حکم کہاں گیا، کرسی پر بیٹھ کے حکم دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تم نے سنا نہیں تمہیں میں نے کیا کہا؟ تیری قلم کی نوک میں نہ جانے کتنوں کی حیات تھی اور کتنوں کی موت تھی، تیری قلم کی نوک کے اندر کتنوں کی خیر خواہیاں تھے، کتنوں کے نقصان تھے. فرماتے ہیں بتا این الامر، تیرا امر کہاں گیا؟ این النہی، وہ تو لوگوں کو روکتا تھا، خبردار یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ تیرے حکم کہاں چلے گئے؟ این الاخذ، تیرا وہ لینا کہاں گیا لوگوں سے مال کا؟ این العطاء، تیرا دینا کہاں گیا؟ این الاصحاب، تیرے ساتھی کدھر گئے؟ سر شام نکل کھڑا ہوتا تھا اپنے دوستوں کے پاس، یہ قبر پر کھڑے ہو کے میت سے مخاطب ہوتے اور بتانا تیرے وہ کہاں کے ساتھی تیرے جن کے پاس تیری رنگ رلیاں ہوتی تھی، جن کے پاس شامیں گزارتا تھا، گپ شپ کرتا تھا، باہر نکلتا تھا، تیرے ساتھی کہاں؟ این الشہوات، اور تیری وہ عورتوں سے رغبت کہاں گئی؟ اور اسی طرح خطاب کرتے کرتے فرماتے یخاطبک انک ندمنا علی ما خلفنا، فرماتے ہیں قبر سے ایک دن آواز آئی کہ جو کچھ ہم نے پیچھے چھوڑا ہمیں اس پر ندامت ہے، فرحنا ما بما قدمنا، لیکن اے شیخ جو آگے بھیجا آج ہم اس پر راضی اور خوشی محسوس کر رہے ہیں. آپ کے شاگرد کہتے ہیں ہمیں قبر سے یہ آواز آتی تھی، اور یہ آپ کا اللہ والوں کا تربیت کا ایک انداز ہوتا تھا. بتاتے تھے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے اور دنیا کی راحتیں کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے اپنے خسائل بتاتے ہیں، کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے کبھی زندگی میں نہیں کھائی. شیخ فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی میں کبھی خدا کی قسم نہیں کھائی، کبھی نہیں کھائی. فرمایا میں نے جھوٹ نہیں بولا، نہ آمدن نہ سہون، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. فرماتے ہیں خدا کی قسم، فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی نہ خدا کی قسم کھائی، نہ میں نے کبھی وعدہ خلافی کی، اور میں نے کبھی اللہ کی مخلوق کو نہ بددعا دی، نہ کبھی لعنت ڈالی، نہ میں نے رب. یہ شیخ کی میں آپ کو سیرت بتا رہا ہوں. فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی جو ہے اللہ کی مخلوق پر نہ میں نے لعنت کیا، نہ میں نے بددعا دی ہے. میں نے ظاہری گناہوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگی ہے اور باطنی گناہوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگی ہے. میں نے ساری زندگی اپنا بوجھ لوگوں پر نہیں ڈالا، اپنا بوجھ میں نے لوگوں پر نہیں ڈالا. فرماتے ہیں میں ساری زندگی میں طمع میں نے نہیں کیا، میں ہمیشہ بے نیاز رہا ہوں. فرماتے ہیں ساری زندگی جو ہے میں نے اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کی. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی کسی کو کافر نہیں کہا. جس کا پتہ چل گیا کہ یہ اہل قبلہ میں سے ہے، نماز پڑھتا ہے اور رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، کلمہ ہو گیا، فرمایا میں نے اسے کافر نہیں کہا. آپ اپنے گرد و نواح میں دیکھیے کون عالم کسی دوسرے عالم کو کافر نہیں کہہ رہا. تکفیر کا ایک بازار گرم ہے، ہر بندہ دوسرے کو کافر کہتے چلا جا رہا ہے. فرماتے میں نے کبھی کسی کو کافر نہیں کہا. اور آپ فرماتے ہیں ہر وہ حقیقت جو شریعت کو رد کر دے وہ باطل ہے. ہر وہ حقیقت جو شریعت کو رد کر دے وہ کیا ہے؟ باطل ہے. بس آپ نے اس کو دیکھنا یہ ہے کہ جب آپ کے شیخ اور آپ کے پیر شریعت کو رد کر دیں تو سمجھ جائیے گا کہ یہ باطل ہے. فرماتے کبھی رب سے رحمت نہ مانگنا، رب سے رحیم کی ذات کو مانگ لینا، کہنا یا اللہ تیری ذات مجھے چاہیے. اور خدا کا شکوہ کسی کے سامنے نہ کرنا، نہ محبت میں جلدی کرنا، نہ عداوت میں جلدی کرنا، نہ دشمنی میں جلدی کرنا، نہ محبت میں جلدی کرنا. اور فرمایا اپنا مال آگے بھیج دے اور اس کے بعد پھر موت کا انتظار کر. اپنا مال آگے بھیج دے. رسالت امام علیہ السلام سے یا رسول اللہ مجھے جو موت سے بہت ڈر لگتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس مال تو نہیں آ گیا؟ یا رسول اللہ مال تو بہت ہے. میں اللہ کی راہ میں دے دے تیرا ڈر ختم ہو جائے گا. فرمایا انسان کا مال دل مال سے بندھا ہوتا ہے، جدھر مال جاتا ہے دل بھی ادھر جاتا ہے. تیرا مال تیرے رب کے پاس جائے گا، تیرا دل بھی وہیں جانے کو کرے گا، تیرا دل بھی وہیں جانے کو کرے گا. صحابی فرماتے ہیں میں نے جا کے سارا مال صدقہ کر دیا اللہ کے نام میں. اس کے بعد میرا ہر وقت رب کے پاس جانے کو جی چاہتا تھا، یا اللہ میں کب مجھے اپنے پاس بلائے گا، یا اللہ تو مجھے کب اپنے پاس بلائے گا. فرمایا انسان کا دل مال کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، بندھا ہوتا ہے، ادھر مال جاتا ہے دل بھی اس کا ادھر جاتا ہے. فرمایا خوشیاں گھٹاؤ اور غم کو بڑھاؤ اور اپنی آپ فرماتے ہیں کہ تم کس بات کی خوشیاں مناتے پھرتے ہو؟ تمہارا انجام تو موت ہے، تمہارا انجام تو موت ہے. یہ خوشیاں اور شادیاں کس بات کی بچاتے ہو؟ فرمایا مومن اپنے اہل و عیال کو خدا کے سپرد کرتا ہے
اور منافق کی پہچان یہ ہے کہ اپنی اولاد کو مال کے سپرد کرتا ہے. کڑوی زہریلی بات کرنے جا رہا ہوں. اس بیٹے کے لیے یہ گھر ہے، اس بیٹے کے لیے یہ گھر ہے، بیٹی کو بھی گھر بنا کے دے دیا، اس کو بھی دے دیا، اس کو دے دیا، کاروبار کا ایک حصہ اس کو دے دیا، دوسرا اس کو کرا دیا. شیخ اقدس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. منافق جو ہے دنیاوی مال اور اسباب پر بھروسہ کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اونچی آواز سے کبھی اللہ بھی نہ کہو، اللہ تم سے اس کا بھی حساب لے لے گا. اور فرمایا عورتوں کے پاس نہ بیٹھا کرو، تمہارے اندر جہالت اور بری خواہشات جنم لینا شروع کر دیں گی. اور فرمایا کہ پرہیزگار علماء کے پاس بیٹھا کرو، فاسق علماء کے پاس نہ بیٹھا کرو. اور کوشش کیا کرو کہ تنہا بیٹھا کرو، کوشش کیا کرو تنہا بیٹھا کرو، کیونکہ گناہ کی تکمیل دو سے ہوتی ہے. گناہ کی تکمیل دو سے ہوتی ہے. جب دوسرا آتا ہے غیبت بھی شروع ہو جاتی ہے، چغلخوریاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، شکایتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، شکوے بھی شروع ہو جاتے ہیں، سارا کچھ ہی شروع ہو جاتا ہے. سارا فرمایا کوشش کرو تنہائی میں بیٹھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو. فرمایا جوانی کے دھوکے میں کبھی نہ آنا، یہ قریب تو اسے لے لی جائے گی. میرے شیخ کی تعلیمات ایسی باکمال تعلیمات ہیں جس کا تصور میں اور آپ نہیں کر سکتے. آپ فرماتے ہیں کہ جب علماء کے پاس، بس آخری بات ہے، فرماتے علماء کے پاس بیٹھا کرو تو ادب کے ساتھ بیٹھا کرو، علماء پر اعتراض نہ کیا کرو، کبھی اعتراض نہ کیا کرو. اور ہمیشہ اس چیز کی طرف جاؤ جو باقی رہنے والی ہے، اور جو چیز فنا ہو جانے والی ہے اس چیز کے پیچھے نہ بھاگا کرو. کاش کہ کبھی ہمیں موقع ملے اور ہم دیکھیں کہ شیخ کی تعلیمات کیا تھے، علم کے کس مقام پر اور فائز تھے، اور انہوں نے کیسے کیسے لوگوں کی تربیت کی جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں شیخ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ارشاد ارشاد. کس کے حوالے سے؟